Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر البر ممبئی کی جانب سے سلسلہ وار پروگرام تحفہ رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے پر رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت، روزہ جیسے عمل کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ روزہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اس کی شریعت کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر صراحتاً بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے ہے، بہت ہی بنیادی عمل میں سے ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ لی بالشہادہ، اللہ کے نبی میں اس غزوہ کے اندر، اس سریہ کے اندر شریک ہو رہا ہوں، تو اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میں شہادت نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تو اسے صحیح و سالم واپس لا اور خوب مال و غنیمت کے ساتھ واپس لا۔ کہتے ہیں فغزونا فسلمنا وغنمنا، ہم نے غزوہ کیا تو ہم صحیح سالم مال غنیمت لے کر کے جو ہے واپس آئے۔ حتی ذکر ذالک ثلاث مرات، یہاں تک کہ 3 موقعوں پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی التجا اور گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اس غزوہ کے اندر شریک ہو رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اور ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کیا کہ اے اللہ تو اسے مال غنیمت کے ساتھ صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ فمرنی بعمل ادخل بہ الجنہ، تو اللہ کے نبی مجھے اگر آپ یہ نہیں چاہتے یا شہادت کی دعا آپ اگر میرے لیے بہتر نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے انجام دوں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے جس عمل کی تلقین فرمائی، جس عمل پر مواظبت کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے مجھے دی، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ تم روزہ کو لازم پکڑو، روزہ جیسی عبادت کو لازم پکڑو اور اس عبادت کو انجام دو، فإنہ لا مثل لہ، اس عبادت کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی اتنی فضیلت اور بزرگی والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور اس عمل پر ثابت قدم رہنے اور مستقل اس عمل کو انجام دیتے رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کے باب میں حصول جنت کے وہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ اس کے ذریعہ سے میں جنت کے اندر داخلے کے لائق اپنے آپ کو بنا لوں، اس عمل کے ذریعہ سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، راوی حدیث نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ذکر کیا کہ فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانَ نَهَارًا
الا اذا نزل بهم ضیف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی فیملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اس حد تک مواظبت کرتے تھے، اس حد تک پابندی کرتے تھے کہ اکثر دنوں میں ان کے یہاں گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اکثر ان کی فیملی روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر جس دن آگ جل جاتا، وہاں سے دھواں اٹھتی، تو لوگ جانتے، پاس پڑوس کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے گھر عموماً جو ہے آگ نہیں جلا کرتی تھی، اس حد تک وہ روزے کی پابندی کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہمیں، ہمارے اور آپ کے لیے صحابی رسول کے اس عمل میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ تعلیم کی وصیت اور نصیحت میں ہمارے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ایسے ہی ہم ایک دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلین قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اسلامہما جمیعا، دو لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام لے کر کے آئے۔ کہتے وکان احدہما اشد اجتہادا من صاحبہ، ایک آدمی اس میں سے دوسرے اپنے ساتھی سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، کثرت کے ساتھ اعمال خیر انجام دینے والا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے اوقات کو لگانے والا ایک شخص تھا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اب یہ واقعہ جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ شخص انتقال کر گیا اور اس کے سالوں بعد ایک دوسرا شخص انتقال ہوا جس کے اعمال اس قدر بھاری نہیں تھے، اس قدر مجاہدہ اس کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جو بعد میں انتقال ہوا وہ جنت کے اندر پہلے داخل ہوا۔ تو اس چیز کو لے کر کے انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ تم کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ اس بات پر کہ دونوں میں سے پہلا شخص انتہائی نیک اور صالح تھا، کثرت کے ساتھ اعمال خیر کرنے والا تھا، لیکن دوسرا شخص اس سے کمتر نیکیاں کرنے والا تھا، 1 سال یا 2 سال بعد میں اس کا انتقال ہوا اور وہ شخص پہلے جنت کے اندر داخل ہوا۔ تو اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اصل میں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ آدمی جو بعد میں انتقال ہوا ہے اس پہلے والے شخص سے 1 سال بعد اس کی موت ہوئی ہے اور 1 سال تک وہ شخص زندہ رہا، 1 سال تک اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهُ، اس نے رمضان المبارک کا مہینے کو پا لیا اور اس مبارک مہینے کا روزہ رکھا اس نے۔ قالوا بلا، صحابہ کرام نے ہاں کہا، ہاں اللہ کے رسول، اس نے اتنی مہلت تو پائی، اس نے سال میں کتنے سجدے کیے، کتنے رکوع کیے، کتنا جو اس نے روزہ رکھا، اور اس طریقے سے فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، تو اس عمل کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہ شخص جو اگرچہ زاہد تھا لیکن اسے اتنی مہلت اور فرصت نہیں ملی، ایک شخص کو زیادہ وقت ملا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ روزہ اتنی عظمت و بزرگی والا روزہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس روزے کو پا لیتا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی حیثیت کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی کوئی قید نہیں ہے۔ دیگر اعمال صالحہ اس کے لیے اجر و ثواب کی ایک حد متعین کی گئی ہے، لیکن روزہ ایسی بزرگی کا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی حد و حساب اور اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے،
یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ روزہ کی عبادت، روزہ کا یہ عمل میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے بندے کو اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ہماری شہوات، گناہ، برائیاں، جہنم سے روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ نہ تو وہ زبان کی برائیاں انجام دے اور نہ ہی کسی طرح کی شہوانی برائیوں کو انجام دے۔ اور فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر حالت صوم میں کوئی آدمی تم سے جو ہے کسی طرح کی زبان درازی کرنے لگ جائے، قتال اور جھگڑا لڑائی کرنے لگ جائے، تو تم اس معاملے میں اس شخص سے یہ بات کہہ کر کے الگ ہو جاؤ کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزہ سے ہوں اور اس کی بنیاد پر میں تمہاری اس طرح کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے، کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے شخص کے لیے دو عظیم ترین بشارتیں ہیں، دو عظیم ترین خوشیاں ہیں، خوشی کے موقع ہیں۔ یفرحہما، جس وقت وہ شخص بہت ہی خوش ہوتا ہے روزہ دار، ایک پہلا موقع جو اسے دنیا میں میسر ہوتی ہے، اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ آدمی دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور شام میں جب افطار کرتا ہے، پانی کے چند گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اسے بے پناہ خوشی ہوتی ہے روزہ کھولنے کی وجہ سے۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کہ جب آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو روزہ کے اس عمل کو، اس کے اجر و ثواب، اس کی بنیاد پر اس کے اجر و ثواب کو پا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو کر کے وہ آدمی خوش ہو جائے گا۔ تو اس صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بہت بڑا مزدہ سنایا ہے، اور روزہ داروں کے لیے بہت بڑا مقام، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے لگے رہیے، اسی سلسلے سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی مجلسوں کے اندر مزید رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت و اہمیت کے اوپر انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.